بغداد کی روشن گلیوں میں ایک بار پھر سکون اتر آیا تھا۔ سندباد جو کہ اپنے پہلے سفر کے بعد نہ صرف دولت مند ہو چکا تھا بلکہ عزت و احترام میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اکثر راتوں کو وہ اپنی مکان کی چھت پر بیٹھ کر نیلے آسمان کے جلملاتے تاروں کو دیکھتا اور سوچتا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے، کھانا پینا اور آرام کرنا، یا پھر اصل مزہ ان لہروں میں ہے جو جہاز کو جھنجھوڑتی ہے، ان خطرات میں ہے جو انسان کو اور مضبوط بناتے ہیں۔ یہ بے چینی بڑھتی گئی اور ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں پھر سمندر کا رخ کروں اور نئی مہم پر نکلوں۔ یوں سندباد نے تجارت کے ارادے سے قیمتی کپڑے، خوشبودار عطر اور مختلف سامان خریدا۔ بندرگاہ پہنچا تو سمندر کی ہوا اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی، جیسے اسے ہی بلا رہی ہو۔ ایک شاندار جہاز تیار کھڑا تھا۔ سندباد نے سامان لادا، بسم اللہ پڑھا اور جہاز پر سوار ہو گیا، اور یوں اس کا دوسرا سفر شروع ہوا۔ اونچی اونچی لہریں، جاگ اڑاتی موجیں اور تیز ہوا کے جھونکے، سندباد کے دل میں ایک عجیب سا سرور بھر گیا۔ وہ ہنستا، گنگناتا، کبھی کنارے کھڑا پانی کو تکتا تو کبھی ساتھی تاجروں سے باتیں کرتا۔ زندگی پھر سے زندہ محسوس ہو رہی تھی۔ کئی دن کے سفر کے بعد جہاز ایک خوبصورت جزیرے پر رکا۔ گھنے درخت، خوشبودار پھول، مدر پرندوں کی آوازیں، یہ منظر جنت سا لگ رہا تھا۔ لوگ جہاز سے اترے، کوئی کھانے کا انتظام کرنے لگا، کوئی آرام کرنے لگا اور کوئی جنگل کی سیر کو نکل گیا۔ سندباد بھی چلتے چلتے ایک پرسکون جگہ پر پہنچا۔ نرم گھاس پر بیٹھا تو آنکھیں بوجھل ہو گئی اور وہ سو گیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو شام ڈل رہی تھی۔ گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا، مگر وہاں نہ جہاز تھا نہ ساتھی، صرف دور افق پر ایک دھندلا سا جہاز نظر آیا جو لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سندباد کا دل کانپ گیا، یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی اونچے درخت پر چڑھنا چاہیے تاکہ آس پاس کے علاقے کا پتہ لگا سکے۔ اور یوں وہ ایک اونچے درخت پر چڑھا اور چاروں طرف دیکھا۔ اچانک اس کی نظر ساحل پر ایک سفید گنبد نما چیز پر پڑی اور اس کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ قریب گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ کوئی گنبد نہیں بلکہ ایک دیوہیکل انڈا تھا۔ اتنے میں آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ ایک پرندہ اتنا بڑا کہ اس کے پروں کی وسعت نے سورج کی روشنی چھپا دی۔ سندباد کانپ اٹھا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ پرندہ انڈے پر بیٹھ گیا۔ سندباد نے ترکیب سوچی، اپنی پگڑی کھول کر رسی بنائی اور پرندے کے پاؤں سے خود کو باندھ لیا۔ صبح ہوتے ہی پرندہ اڑا اور سندباد بھی ہوا میں بلند ہونے لگا۔ نیچے زمین چھوٹی، بادل قریب آنے لگے۔ کئی گھنٹوں بعد پرندہ ایک وادی میں اترا۔ سندباد نے خود کو کھولا اور ایک چٹان کے پیچھے جا چھپا، لیکن یہ وادی عام نہیں تھی۔ چاروں طرف دیوہیکل سانپ اور اژدہے رینگ رہے تھے۔ ان کے منہ اتنے بڑے تھے کہ ایک انسان کو پورا نگل سکتے تھے۔ رات ایک غار میں چھپ کر گزاری، لیکن اندر بھی ایک دیوہیکل اژدہا سو رہا تھا۔ سندباد سہم گیا مگر خدا کو یاد کرتا رہا اور صبح ہوتے ہی وہ باہر نکلا۔ پھر اس نے دیکھا کہ زمین پر ہر طرف چمکتے ہیرے بکھرے ہیں۔ سورج کی روشنی ان پر پڑتے ہی آنکھیں چندیا آ جاتی تھی۔ سندباد سمجھ گیا یہ وہ مشہور ہیرو والی وادی ہے جس کا ذکر بغداد میں بھی ہوتا تھا۔ اچانک آسمان سے ایک بھاری بھرکم گوشت کا لوتڑا زمین پر گرا۔ سندباد نے دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ تاجر لوگوں کی ترکیب ہے کہ وہ گوشت کے لوتڑے پھینکتے ہیں تاکہ پرندے انہیں گھونسلوں میں لے جائے، پھر شور مچا کر ہیرے حاصل کر سکے۔ سندباد نے فیصلہ کیا کہ یہ ترکیب اس کے بھی کام آئے گی۔ اس نے ایک بڑا سا لوتڑا ڈھونڈا،
اپنے آپ کو اس کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا اور دعا مانگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک دہقل پرندہ آیا اور لوتڑا اپنے پنجوں میں دبوچ کر اڑ گیا۔ سندباد ہوا میں معلق قسمت کے رحم و کرم پر بالآخر پرندہ گھونسلے میں اترا۔ سندباد نے تیزی سے خود کو کھولا اور ایک طرف جا چھپا۔ تاجروں نے شور مچانا شروع کیا۔ اس پر پرندہ ڈر گیا اور اڑ گیا۔ جب تاجروں نے لوتڑا دیکھا تو ہیرے غائب تھے، اور ان میں سے ایک تاجر زور سے رونے لگا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ سندباد مسکرایا اور آگے بڑھا، کہا غم نہ کرو، یہ دیکھو۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی اور بڑے بڑے چمکتے ہیرے باہر نکل آئے۔ تاجر کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھی۔ اس نے سندباد کو اپنے کیمپ میں لے جا کر کھانا کھلایا، آرام دیا اور بھائیوں جیسا سلوک کیا۔ کچھ دن بعد وہی تاجر سندباد اور دوسرے قافلے والے جہاز پر سوار ہو کر نکلے۔ سندباد نے اپنے ہیرے بیش قیمت داموں پر بیچے اور مزید سامان تجارت خریدا۔ آخر کار جہاز بصرہ پہنچا، وہاں سے وہ بغداد لوٹا۔ گھر والے خوشی سے جھوم اٹھے، دوستوں نے استقبال کیا، اور یوں سندباد پہلے سے زیادہ دولت مند، تجربہ کار اور مشہور ہو گیا۔ یوں سندباد کا دوسرا سفر ختم ہوا۔ لیکن دوستو، یہ تو صرف ایک داستان ہے۔ آگے کے سفر اور بھی زیادہ خطرناک اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سندباد کی تیسری مہم کی سنسنی خیز کہانی بھی سنیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اگلی داستان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔